اور یہی سیاست کی مطلب ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں، آپ عوام کا مسائل کا حل نکالیں، آپ عوام کا نمائندگی کریں، نہ کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست۔ ان کی سیاست تو اپنے منشور پہ نہیں، وہ تو ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئے ہیں۔ اور ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ دے، ایک نئی سیاست کے ساتھ جائے جو عوام کی خدمت پہ فوکس ہو، عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی اس کا فوکس ہو، نہ کہ یہ جو ان کا تقسیم اور نفرت کا سیاست ہے۔ ایک تو ایشوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، ایک جو ہمارا سندھ کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کافی دیر سے جو سیلاب متاثرین کے نقصان ہوا ہے، چاہے ہمارا ان کے گھر کا نقصان ہوا، ہمارے تعلیمی ادارے 50% سندھ کے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا، ہمارے سڑکیں، ہمارے اریگیشن نظام، ہم نے تو پوری دنیا کو اپیل کر کے ان کو ساتھ اکٹھا کر کے ہم نے فائنانسز بھی بندوبست کیا تھا، ہم نے وفاق کا فائنانسنگ بندوبست کیا تھا کہ وفاق جو سندھ صوبہ خرچ کرے گا ان گھر تعمیر کرنے پہ، ہمارا سکولز بنانے کے لیے، وفاق ہمارا بجٹ میچ کرے گا۔ اور مجھے یقین دہانی دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کے سیلاب متاثرین کے لیے جو کام چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ مگر افسوس کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل رکاوٹیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں۔ اور جو لیٹسٹ میرا رپورٹ ہے کہ جو میرے گھر بنانے کا منصوبہ تھا، جس سے ہم نے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دینا تھا، کہ وہ بھی اب سست روی کا شکار ہو چکا ہے، اور جو مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ تھا وہ تو بالکل بند ہو چکا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا اور ساتھ ساتھ جو وفاق کا فنڈنگ تھا، جس نے سندھ حکومت کا فنڈنگ کو میچ کرنا تھا، اس کو بھی رکوایا گیا۔ تو میں اس پہ احتجاج بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، صوبائی حکومت سے، کہ جو سیلاب متاثرین کے کام ہیں اس کو آپ نہ روکے، وہ جاری ہونا چاہیے۔ جتنا اس میں آپ ڈیلے کروائیں گے اتنا ہمارا خرچہ بڑھے گا، اتنا نقصان ہوگا سیلاب متاثرین کا۔ تو یہ میرا ایک جو سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا تھا۔ دوسرا میرا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں انتظامیہ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے تھے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نون لیگ سیاست نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں۔ میرے 7 سے زیادہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو تیر کا نشان سے محروم رکھا گیا ہے۔ میں آپ سب کو ان کا نام دے بھی سکتا ہوں یا میں بتا سکتا ہوں۔ ہمارا چکوال کا جو ایم این اے کا امیدوار تھا اس کو محروم ہمارا نشان سے، ہمارا چکوال کا پی پی 20 کا جو ایم پی اے تھا اس کو انہوں نے نشان نہیں دیا، پی پی 21 کا جو میرا امیدوار اس کو بھی نشان نہیں دیا، این اے 59 ٹلگن سے بھی جو ہمارا امیدوار تھا اس کو بھی نشان نہیں دیا، ٹوبا ٹیک سنگھ سے پی پی 119 کا میرا امیدوار کو انہوں نے نشان نہیں دیا، این اے 122 لاہور کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اس کو نقصان نہیں دیا، اور جو میں الیکشن این اے 127 سے لڑ رہا ہوں اور میرے نیچے جو 5 صوبائی اسمبلی سیٹس لگتے ہیں پنجاب میں، لاہور میں، وہاں کا پی پی 163 کا امیدوار فیاض بھٹی صاحب اس کو بھی تیر سے محروم رکھا گیا، اس کو کسی کو کیٹل دیا گیا ہے، کسی کو کیا، انڈیپینڈنٹ نشان
دیا گیا ہے اور یہ پورا کا پورا کام جو آروز ہے پنجاب میں نون لیگ کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے ارادے ہیں, جو نون لیگ کا سیاست ہے, اب وہ جمہوری نہیں رہا. نون لیگ کی سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس کا آپ سب عادی ہو. آپ سب کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے 1990 میں, پھر 1992 میں اور 1992 میں اور 1997 میں اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک کس طریقے سے ان کو حکومت میں لے کر آیا, کس طریقے سے انہوں نے اپنا حکومت چلایا. تو ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ اسی طریقے سے اسی تسلسل کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, ان کے سازشوں کو ناکام کروائیں گے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو وفاق میں بنائیں گے. ہمارا جو آگے کا کچھ دنوں کا جو میرا انتخابی مہم کا سکیجول ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نصیر آباد اور خیرپور کے انتخابی جلسے سے ہم نے خطاب کیے. آج میں قمر شداد کوٹ میں ہوں, کل انشاءاللہ تعالی لارکانوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں ایک پورا لانچنگ رکھ رہا ہوں, اس پہ پورا تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. پھر ہم اپنا الیکشن مہم کے سلسلے میں 17 جنوری کو میں بدین اور سانگر جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین چلاؤں گا. 18 جنوری کو میں نوشہر و فیروز اور دادو پہنچوں گا, وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپین چلائیں گے, ہمارے جلسے ہوں گے. 19 جنوری کو ہم انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان جنوبی پنجاب پہنچیں گے. میں رحیم یار خان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا 19 جنوری کا جو جلسہ ہے اس میں شامل ہو اور پورا پاکستان کو دکھائے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی 20 جنوری کو کوٹ ادو میں مظفر گڑھ کا حصہ ہوتا تھا, ہم جنوبی پنجاب میں وہاں اپنا جلسہ رکھیں گے. میں وہاں کا عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کے عوام ایک بار پھر تیر کے ساتھ دیں گے اور شیر کا شکار کروائیں گے. اور جو ہمارا 21 جنوری کو ہمارا لاہور میں جلسہ ہے, تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے لاہور کے شہری کی دعوت دیتا ہوں کہ آئے 21 جنوری کو لاہور کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں شریک ہو ہمارے ساتھ. تو میں اپنا منشور آپ کو بتاؤں گا, اپنا پاکستان کے لیے جو ہم معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنا چاہ رہے ہیں, اس غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بارے میں لاہور کے عوام کو بتاؤں گا کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد آپشن ہے جو نہ صرف نون لیگ کا مقابلہ کر کے ان کو ہروا سکتا ہے مگر پورا ملک کو جوڑ کے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور تمام مسائل کا حل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایسے کوئی قوت نہیں ہے جو الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہیں گے. اب سب کو یہی کرنا چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق فیبری 8 کو پتھر کی لکیر ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا الیکشنز ہوں گے. جن کا یہ غلط فہمی تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے,
उनको नुकसान होगा, जिनका कोशिश था कि इलेक्शंस डिले करवा दे उनका नुकसान होगा, जिन्होंने भागने की कोशिश किया इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को तीर पे थप्पा लगा के भरपूर जवाब पाकिस्तान के अवाम देंगे। आप इसके पास नेक्स्ट इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे, 196 पर इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं तो इस हल्के के अवाम के लिए आप क्या यहाँ पैकेज देना चाहेंगे? जिस तरह यहाँ ज़री लिहाज से भी मामला हैं, बहुत मसले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी इसी हल्का से इलेक्शन जीते थे, टेक्सटाइल मिल दी थी, सैफुल्लाह बख्शी की डाल दी थी, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ घेर दी थी। आप सर क्या देना चाहेंगे? हम काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। एक तो कल अपना अवामी मुआशी मुआहदा के मुताबिक जो मैं 10 नुकात का जिक्र करता आ रहा हूँ वो तो मुल्क भर का हमारे वादे हैं, और अगर इस मुल्क के अवाम हमें यह मौका देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत बनता है, तो मैं चाहूँगा कि वो तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे हम अमल दरामद करेंगे। ऑफ कोर्स इसलिए कंबर शदात कोट मेरा अपना इलाका है, मैं ख़ुद चाहता हूँ कि यहाँ मेरा काफ़ी एम्बिशियस एजेंडा है कि मैं क्या क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। अभी हमारा मीटिंग्स भी हो रहे थे, तो मैंने अपने पार्टी के नुमाइंदों को कहा कि अगली बार इंशाअल्लाह ताला जो भी बजट बनेगा, चाहे वो कंबर शदात कोट का हो या किसी भी इलाका का हो, ये बजट अब इस कराची में नहीं, हम आपके पास आके अवाम के साथ खुली कचहरियाँ रख के फ़ैसले करेंगे कि ये उनका वसाइल है, उनका हक है कि हमें बताएं कि वो क्या क्या मंसूबे चाहते हैं। मेरे तरफ से जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, स्टार्ट के जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, एक तो ऐसे हैं जो कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलके ही हम कर सकते हैं। एक हमारा इरिगेशन निज़ाम का जो टेल एंड तक पानी पहुंचाने के लिए जो हमने बेहतरी लेकर आना है, साथ साथ जो हमारा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ में जैसे हमने डरावत डैम बनाया था, वैसे मैं एक ऐसा डैम बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं हम अपने अवाम को ना सिर्फ अगर सैलाब खुदा न खास्ता फिर से होता है तो उनको बचा सके, मगर हम वो पानी को भी बचा सके और उसका गरीब अवाम को फ़ायदा पहुँचा सके। आपको मालूम है कि हमने लड़कानों में, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो सेहत के इदारे हैं, मुफ्त इलाज के NICVD हो, SIUT का डायलिसिस सेंटर हो, एक्सेट्रा, चाइल्ड लाइफ का इमरजेंसी ER का जो फैसिलिटी है, हमने वो तो शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि हम कंबर शदात कोट में भी इसी किस्म का आहिस्ता आहिस्ता जो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हैं वो भी तामीर करें। जो हमारा एजुकेशन, मैंने CM साहब को पिछले हुकूमत में भी कहा, हमारा ये प्लान है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी कायम करना है। जो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा वो सैलाब मुतासरीन का काम मुकम्मल करने का। अपना जो 20 लाख घर बनने जा रहे हैं, जिनका मालिकाना हकूक़ भी ख़वातीन को मिल रहा है, वो मैं मुकम्मल करना चाहूँगा पहले। फिर जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम को नुकसान हुआ है उसको मैं फ़िक्स करना चाहूँगा। उसके बाद जो सड़कें और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान हुआ है उस सैलाब की वजह से, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कंबर शदात कोट के जो एक इशू हमारे पास रहा है कि 2010 में भी 2011 में भी सैलाब आया तो भाई सब कुछ को उसने नुकसान पहुंचाया। एक बार फिर से हमने बनाना शुरू कर दिया तो फिर उससे भी बड़ा एक सैलाब आया है। उसका नुकसान, उसका असरात हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे सड़कों पे, हमारा इरिगेशन निज़ाम पे, वो तो अपनी जगह, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मिल के ये तमाम मसाइल को, हमारा कोशिश होगा कि हम एड्रेस कर सकें। सर आप। जी शाह साहब। अच्छा, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने अभी अपने मंशूर का जो ऐलान किया है उसमें दो चीज़ें नुमाया हैं कि आप हुकूमत में आने के बाद लोगों की तनख्वाह डबल कर देंगे और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब है और हम कर्जों के फैसले लेने पर मजबूर हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी ने इस इशू पर काम करने के लिए कोई ऐसी बात को गौर किया है कि जिससे मुल्क की माशी हालात इस काबिल हो जाएं कि ये सहूलत आप लोगों को?
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کے عوام پہ اس طریقے سے انویسٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے مجھے اس پہ اعتراض ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے, چاہے وہ مشرف ہو, چاہے وہ نواز ہو, چاہے وہ عمران ہو, وہ یہی ہے کہ اشرافیہ کو سہولت پہنچا دے اور کسی جادو کی طریقے سے وہ اشرافیہ کو جو آپ نے فائدہ پہنچایا وہ نیچے آ کے غریب عوام تک پہنچے گا. آئی تھنک ہم نے اب یہ ثابت کر لیا ہے کہ وہ ماڈل فیل ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ عام آدمی پہ انویسٹ کریں, آپ جو نچلے طبقات ہے, جو پسماندہ طبقات ہے, آپ ان پہ انویسٹ کریں, اتنا ہی انویسٹ کریں جتنا آپ نے اشرافیہ پہ انویسٹ کرنا تھا, اور اس کا جو اثرات ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت پہ, وہ اس سے بہتر ہوگا. اس کام کو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وسائل موجود ہیں, مگر مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. ان میں سے دو تفصیلاً میں تو کل کہوں گا, آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے منسٹریز ڈیوالو نہیں ہوئے وفاق کے 18ویں ترمیم کے بعد, تقریباً 17 وزارتیں ہیں جو کہ اب ڈبل چل رہے ہیں اور کام نہیں کرتے, مگر صوبے میں بھی وہ وزارتیں ہیں, اوپر بھی وہ وزارتیں ہیں. تو اگر ہم ان وزارتیں کو بند کرتے ہیں تو میں سالانہ 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ بچا سکتا ہوں. اشرافیہ کو, انرجی سیکٹر کو, فرٹیلائزر سیکٹر کو, اور بہت سے جو ہمارا اشرافیہ ہے ان کو ہم سالانہ 1500 ارب روپیہ سبسڈی میں دلواتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیسہ اگر ہم اشرافیہ کا بجائے وزارت اسلام آباد میں چلانے کے بجائے اپنے پاکستان پہ عوام پہ خرچ کرے, ان کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلوا دے, ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو, مزدور کارڈ کے تھرو, کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی وہ پیسہ پہنچا دے, تو نہ صرف پاکستان کے عوام کو ہم مہنگائی, بے روزگاری اور غربت جو ان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں ان سے کچھ تحفظ دلوا سکتے ہیں, ان کو کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں, مگر ہمارا معیشت کو وہ فائدہ ہوگا کہ نیچے سے اوپر تک یہ انویسٹمنٹ پورا پاکستان کی معیشت کو میرا خیال میں فائدہ پہنچائے. ظفر صاحب. میرا نام محمد شفر بکان ہے اور میرا تعلق آپ کے انٹرنیٹ پریس کلب سے. میرا ایک سوال جو ہے وہ عوامی سوال ہے جو موقع کی نسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ اس حلقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے بانی ایک مرتبہ انتخابات لڑ کے پرائم منسٹر ہوئے, اس کے بعد 4 مرتبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہاں سے جو انتخاب لڑے, 2 مرتبہ وہ اپوزیشن میں رہی اور 2 مرتبہ وہ پرائم منسٹر بنی. تو بات کرتے ہیں قمر شہادت کی, میں بیرو خان کی بات نہیں کروں گا, بیرو خان میں مسئلہ آتا ہے. مسلسل 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلتی آ رہی ہے, تو آج بھی قمر شہادت پور ضلع میں آپ صحت کی سہولیات دیکھیں, تعلیمی ادارے دیکھیں اور جو سڑکیں دیکھیں, تو یہ سارا کچھ جو نظام دھرم برم لگا پڑا ہے. آج بھی ایسے لگتا ہے کہ قمر شہادت پور کے جو لوگ ہیں وہ آج سے جیسے 1-2 صدی پچھلے والے زمانے میں رہتے ہیں. اور برسات میں بھی اس ضلع کا بہت سارا نقصان ہوا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی 15 سال سے مسلسل وہی نمائندے جن کو ٹکٹیں دیتی آ رہی ہے اور وہی منتخب ہوتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, پھر ایوانوں میں جاتے ہیں, عوام کو بھول جاتے ہیں. تو اب کیا پلاننگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اگر اس مرتبہ بھی جیسے کہ ہمارا ضلع پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑھ رہا ہے اور اس مرتبہ بھی وہی جو نمائندے وہ جو جیتیں گے, تو ہمارے ضلع کے لیے کیا پلاننگ ہے. ہمارے یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو صحت کی سہولیات نہیں ہے, تعلیم کی سہولیات نہیں ہے, روڈ راستے نہیں ہیں, ڈرینیج نہیں ہے, صفائی نہیں ہے. بیرو خان کی ہاسپٹل ہے, میڈم فریاد کارپور نے جب وہ یہاں کی ایم ایل اے تھی تو انہوں نے دی تھی 100 بیڈ کی, اس کو 10 سال ہو گئے ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. بیرو خان میں پارک نہیں ہے, ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں تو ان کے حوالے سے میرا یہ معذرت کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ میرا سوال ہے. تو اس پہ آپ تھینک یو, آپ کا سوال کا شکریہ. میرے خیال میں ہم رپیٹ نہیں کرتے ہیں اور ایک نیا نمائندہ آیا ہے آپ کے پاس. اب میں الیکشن یہاں سے لڑ رہا ہوں اور میں خود یہاں کے عوام کے مسائل کا حل نکالوں گا. اوبویسلی جو سیلاب, چاہے وہ 2000 یہ جو پچھلے سیلاب ہوا یا اس سے پہلے جو بھی سیلاب آئے, جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہوتا ہے وہ ہمارا قمر شہادت پور ہوتا ہے.
یہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان جو پہاڑ ہے وہاں سے پانی آ کے تباہی آپ کا چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہو، آپ کا اریگیشن ہو، لوگوں کے گھر ہو، ان کا زراعت مال مویشی سب تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو 2010-11 کے بعد جو بند بنائے تھے، جو فلڈ روکنے کے لیے انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا، اس لحاظ سے کیا تھا کہ چلے اس سیلاب میں پانی اس لیول تک پہنچا ہے تو ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے جو ہے وہ جو آنے والا قدرتی آفت ہے اس کو بھی روک جائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہ وہ اس سے بھی زیادہ تھا اور اسی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم جب یہ موسمی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کے، چاہے وہ ہمارا کمبر شداد کوٹ ہو، اب ادھر جا کے جیکوباد میں موسمی تبدیلی کا اثرات دیکھیں، اب آپ کو اپنا پورا ڈیولپمنٹ کا جو پاکستان کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب ہمیں ان چیزوں کو پرائیورٹی دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت بنے تاکہ ہم اس جو میگا انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں وہ ایڈریس کر سکیں۔ جہاں تک صحت اور تعلیمی ادارے کی بات ہے اس کا تو میں نے ذکر کر لیا ہے۔ میرا اپنا ارادہ ہے کہ ہم اس پہ کام کریں۔ ہم تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بلدیاتی نظام ہے اس میں بھی بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں، جو ہمارا صفائی کا نظام ہے اس کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے لڑکانوں شہر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام میں لے کر آیا ہوں، آپ کے چینلز پہ خاص طور آپ جیسے صحافی ہمیشہ اس کچرا پہ فوکس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو لڑکانہ شہر کا کیا حال ہوا۔ تو میں نے 1 سال کے اندر یا چند عرصہ کے اندر وہ ایسا نظام لے کر آیا ہوں کہ لڑکانوں کا ہر گھر میں جو ہمارا شہر ہے وہ ہر گھر میں صبح ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ پہنچتے ہیں اور گھر سے ان کا کچرا اٹھاتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے لڑکانہ کا ایک قسم کا تبدیلی اس منصوبے کے نتیجے میں آیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو ادھر کمبر شداد کوٹ میں پہلے آپ کے شہر سے پھر آگے جا کے جیسے پیسہ ملتا ہے ہم اس کو پورا ڈسٹرکٹ میں لے کے جائیں گے۔ تو چاہے وہ چھوٹے جو نیشنل کے لیے اتنا بڑے ایشو نہیں ہوں گے، لیکن جو ہمارے گلی محلے کے ایشوز ہیں وہ بھی ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا سیریس میگا انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے وہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ یہاں کے عوام کا نہ صرف کام کیا، ان کا نمائندگی کی ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا زمین یہاں کے غریب عوام کو دیا تھا۔ یہاں لڑکانوں سے لے کے جیکوباد تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا زمین تھا، اس نے اپنے غریب کسان کو وہ زمین دلوایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو خواب تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ صدر زرداری نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا، اور کمبر شداد کوٹ سے لے کے کشمیر تک کے خواتین کو مالی مدد آج تک مل رہا ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ ہم نے جو پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام SRSO کے ساتھ مل کے شروع کیا، جس سے ہم خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں۔ غریب ترین عورتوں اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں، اور یہ سندھ بھر میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا اس میں ہم زیادہ انویسٹ کریں، زیادہ غریبوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ پچھلے 5 سال میں کام بھی ہوا ہے لیکن مسئلے بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک طرف آپ کا کووڈ کا وبا جو 100 سال کے بعد ایک ایسا وبا آیا جس کا نقصان ہوا، اس ٹائم پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے صف اول کا کردار ادا کیا لوگوں کو مدد پہنچانے میں غربت کی جو ہے یا صحت کا جو ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے۔ 2020 کا فلڈ آیا، 2023 کا فلڈ آیا، عمران خان جیسا حکومت تھا، ادی فریال تاپور جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بات آپ بھول گئے کہ خان صاحب نے ادی فریال کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل میں بند کیا تھا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ فیبری 8 کے بعد یہ مسئلے نہیں ہوں گے اور ہم اس سے بھی زیادہ کام کر سکیں گے۔
जहाँ तक इंतखाबी निशान हैं, वैसे तो उसूली तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए, मगर हम सब देख रहे थे 2 दिन से कि किस तरीके से अफसोस के साथ, मैंने पहले भी कहा कि जहाँ तक पीटीआई के कारकुन हैं, मेरा तो बहुत हमदर्दी है इनके साथ कि ये हुआ क्या है, इनके जो लीगल टीम अदालत में पेश हुआ, उनको कहा गया एक दिन पहले कि आप हमें वो कागजात लेकर दे जिससे आपने फलां मेंबर्स को पार्टी से आउट किया, जो भी उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन था वो ना दे सके। इन्होंने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, वो इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक ये अदालत का फ़ैसला जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया, जब से वो वज़ीर आला क्या, जब से वो चीफ़ जस्टिस बना, ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फ़ैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फ़ैसले देंगे। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, वो केस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब एक बार फिर सुन रहा है। जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का केस था, उस केस में भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अब अपना फ़ैसला सुना दिया है। मैं लीगल तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जहाँ तक मैंने जो टीवी पे देखा, मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है कि पूरा मलबा वो सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रहे हैं। इस इशू में इनके अपने कुठायाँ हैं। अब तो इलेक्शंस हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम से मेरा यही अपील है कि हमने अब इस मौका को ज़ाया ना होने दे। आपके पास 2-3 हफ्ते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग मायूस होंगे, कुछ लोग अपसेट होंगे, वो चाहेंगे कि शायद इस इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे या जो भी उनका रद्द-अमल हो। मेरा अपील ये है कि पाकिस्तान के अवाम को भरपूर तादाद में और पूरी तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अब मुकाबला, आप सही कह रहे हो, तीर और शहर का निशान का नून लीग के दरमियान होगा। और मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुन से अपील करता हूँ, इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स से अपील करता हूँ कि अब अपना वोट ज़ाया ना करें। इस इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तीर के साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम इस जो चौथी बार वाला साजिश है उसको नाकाम करवाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपका M&A बनने जा रहा हूं, तो हमारा जो सिटिंग्स होंगे, हमारा जो इंटरेक्शंस होंगे वो बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।